إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورۃ حجرات کے تفسیر، تشریح اور اس میں جو مسلمانوں کے معاشرے کے لیے آداب ذکر ہے، چند باتیں پہلے ہم عرض کر چکے ہیں. آج کے جمعے میں اخوت اسلامی، مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یقیناً مومنین آپس میں بھائی ہیں، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو، اور یہ اصلاح جہاں دو بندوں کے بیچ میں، دو گروہ کے بیچ میں، دو خاندانوں اور قوموں کے بیچ میں سبب نجات ہے، سبب امن ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کرنے والوں کے لیے سبب رحمت ہیں. لعلکم ترحمون. اللہ کی طرف سے رحم اور فلاح، لعلکم تفلحون، لعلکم ترحمون، فائزون، مفلحون، یہ نجات کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایمان والوں کے لیے، کہ آخرت کی نجات بہت ضروری ہے. مسلمان اس کی بہت محتاج ہے، بلکہ مسلمانوں کے، مومنوں کی تمام تگ و دو، تمام محنتیں، مالی عبادت، جانی عبادت، سب کے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت میں نجات مل جائے. اخوت اسلامی
یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا بہترین رشتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے اخوان ہونا، بھائی کا بھائی بن جانا۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، خود بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یسلمہ، اور اس کو کسی اور کے ظلم کے لیے بے یار اور مددگار بھی نہیں چھوڑے گا۔ صرف یہ نہیں کہ خود ظلم نہیں کرے گا، خود بھی مسلمان کے ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور جب اس پر کوئی ظلم کرے گا تو یہ اس کا معاون ہوگا، بے یار مددگار اس کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے رشتوں کو زنجیر کی طرح آپس کی کڑیاں اس میں ڈالی ہیں۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مثال دیتے ہیں دیوار کے، المسلم للمسلم کالبنیان، مسلمان کے لیے مثل دیوار کی ہے، یشد بعضہ بعضا، دیوار کے ایک پتھر، دیوار کے ایک بلاک دوسرے بلاک کے ساتھ جڑ جائے تو دیوار بنتے، اگر پتھر اور بلاک ایک دوسرے کو چھوڑ دے تو دیوار باقی نہیں رہتا، الگ الگ ہو جائیں۔ اسی طرح اگر مسلمان کو بے یار مددگار چھوڑ دے، ہر لحاظ سے، مثلا اگر اس کے اصلاح کی ضرورت ہے، یہ اصلاح نہیں کرتے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھی مسلمان کا فریضہ ہے مسلمان کے لیے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھ لیں تو اپنے ہاتھ سے بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے طاقت روکنے کا نہیں ہے تو زبان سے، اور زبان سے بھی طاقت نہیں فبقلبی وذلک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے۔ لیکن مسلمان برائی کرتا ہے، مسلمان دیکھتا ہے تو اس کے لیے چھوڑنے کا حق نہیں۔ گناہوں میں مسلمان کو دیکھ کر خاموش رہنا، ان 3 کاموں میں سے ایک کام نہ کرنا، کہ اگر بولنے کا یا ہاتھ سے پکڑنے کا طاقت ہے اور نہ ہاتھ سے پکڑتے ہیں روکنے کے لیے، نہ زبان سے اس کو منع کرتے ہیں، اور پھر جب یہ دونوں کا طاقت نہیں ہے، دل میں برا نہیں جانتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے بعد پہ چوتھا کوئی درجہ ایمان کا نہیں ہے، وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان، کہ برائی کو دل میں برا جان کر اس جگہ سے آپ ہٹ جائیں، یہ سب سے کمزور ایمان۔ دوسری روایت میں ہے من ایمان من خردل، کہ اگر یہ 3 درجے نہیں ہیں تو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان اس شخص میں باقی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی صورت میں اس سے علادہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی صورت میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ جو عام معاشرے میں بات ہوتی ہے کہ بھائی چھوڑ دو، ہر آدمی کا اپنا اپنا قبر ہے، یہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف ہے۔ ہاں، جب ان 3 باتوں میں سے 3 پر عمل ہو جائے، 3 میں سے جو بھی بات ہے کہ آپ زبان سے روکیں یا ہاتھ سے روکیں یا دونوں کی طاقت نہیں ہے، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا اپنا قبر ہے، میرا اپنا قبر، یہ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، ہر آدمی جواب دے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برائی میں دیکھ لے، اس کو چھوڑ دے، یا مسلمان سے بھائی ہونے کے باوجود نفرت کریں۔ دیکھو، اسلام قبول کرنے سے پہلے شریعت نے یہ بات بتائی سورۃ آل عمران میں اور سورۃ انفال میں، کہ مسلمان ہونے سے پہلے تم کیسے تھے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً،
تم آپس میں دشمن تھے، مانا صحابہ کرام کا جو دور تھا دشمنی کا دور تھا، عرب کے قبیلے ان کی تاریخ آپ پڑھیں، ظلم کا دور ہے، عورتوں پر ظلم، مردوں پر ظلم، غلاموں پر ظلم، مساکین، غربا، کمزور طبقے پر ظلم، ظلم ہی ظلم ہے وہاں، ظلم کے علاوہ کوئی اور بات نظر نہیں آتی ہے وہاں۔ لیکن فرمائے جب تم نے اسلام قبول کر لیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا اصبحتم، اصبح یصبح، اس کا معنی ہوتا ہے ہو گئے، اور یہ معنی ہوتا ہے تم نے ایسے حال میں اور ایسے دین میں قدم رکھا کہ تمہارے اوپر رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، اصبح تمہارے اوپر صبح کی روشنی آ گئی۔ دین اسلام جو ہے وہ روشنی کے مانند ہے، روشنی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم ہو گئے اخوانا، بھائی بھائی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنے نعمت کا اتمام کیا تم پر۔ نعمت الہی کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اس میں اشارہ ہے کہ مسلمان کا بھائی کب ہو سکتا ہے، کب بن سکتا ہے؟ اس وقت بن سکتا ہے جب قرآن و حدیث پر عمل کا پابند۔ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، نعمت کیا ہے؟ دین الہی، قرآن و سنت، اور اس کو اختیار کرنے کے بعد مسلمان کا بھائی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے کنارے پر تھے اس اسلام کو قبول کرنے سے پہلے، اور اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے جہنم کے اس کائے کے کنارے سے تمہیں ہٹایا۔ اس کا برعکس معنی کیا ہوگا کہ جب تم قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرو گے تو پلٹ کر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جہنم کے کنارے پر جا کھڑے ہو جاؤ گے۔ اس میں سے آپ جس عمل پر بھی مسلمانوں کے آپس میں آپ غور کریں کہ مسلمان کے لیے کتنا محبت رکھتا ہے، مسلمان کے ساتھ کتنا خیر خواہ ہے، مسلمان کے ساتھ معاملات میں، لین دین میں، پڑوس میں، رشتوں میں کہاں تک مسلمانی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین جو ہمارے لیے منتخب کیا ہے، اس دین میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس عمل کا نتیجہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے پڑوسی کے ساتھ مدد کر لیا، بڑا تیر مار دیا، نہیں، وہ آپ نے اپنے لیے کیا ہے، کیونکہ اس عمل پر آگے اللہ کی طرف سے اجر کا اور نجات کا، جہنم سے بچنے کا اور جنت میں داخل کرنے کا وعدہ ہے۔ یہ بندہ چونکہ اس کے فطرت میں اللہ نے لالچ رکھا ہے، تو ان تمام نیکیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لالچ پیش کیا ہے۔ جنت کے، جہنم کی جتنی خبریں آپ قرآن میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لالچ ہے۔ یہ عمل کرو گے جنت دوں گا، یہ عمل کرو گے جہنم میں ڈال دوں گا۔ الترغیب و ترہیب، ایک طرف ڈرانا اور دوسری طرف ان کو خیر کے باغات، روشنی، نجات، کامیابی، عیش، مزے دکھانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ فرماتے یہ مجھے دینا ہے جیسا کہ مجھے قرض دیتے ہو۔ ویسے دینے پر انسان تو خوش نہیں ہوتا ہے، تو اس کی فطرت کے حساب سے اللہ نے خطاب کیا قرضًا حسنا، گویا کہ تم نے مجھے قرض دے دیا ہے۔ تو قرض تو سب لوگ جانتے ہیں کہ واپس کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم بھائی بن گئے، اسلام کے قبول کرنے کے بعد تم بھائی بن گئے۔ اور اس میں یہ دلیل ہے کہ معاشرے کے اندر امن
مسلمانوں کے معاشرے میں غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے ہاں اپنے اصول ہے، اپنے معاملات ہیں، ان کے معاشرے کا طرز الگ ہے، اس میں اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی، حقوق العباد، حقوق اللہ وہ تصور نہیں ہے، وہ تو ایک انسانی ہمدردی کی زندگی گزارتے ہیں وہ۔ اس میں کتنی چیزیں ایسے ہیں جو اسلام کے ساتھ موافق ہے، کتنی چیزیں ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ اس موافقت میں بھی ان کو کوئی اجر، کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی چیز کا اسلام سے موافق ہونا وہ دین نہیں بنتا ہے جب تک اس پر اللہ تعالیٰ کے دین ماننے کا عقیدہ نہ ہو، اجر و ثواب کا ایمان نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تم بائی بائی بن گئے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان جب قرآن اور سنت پر پورا عمل کریں گے تو یہ بائی بائی ہے۔ اگر قرآن و سنت پر پورا عمل نہیں کریں گے، نام کے بائی ہیں لیکن حقیقت میں بائی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اگلے ایمان والوں کے لیے فرمایا جو تم سے پہلے جا چکے ہیں، تمہارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ صرف جو تمہارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ نہیں، جو تمہاری بستیوں میں ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے وہ نہیں، بلکہ جو تم سے پہلے جا چکے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کے لیے بھی آپ اپنے نمازوں میں، اپنے اذکار میں، یہاں تک کہ قرآن کے تلاوت میں عبادت کے طور پر ان کے لیے دعا کرو گے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، سورۃ حشر میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کے واقعات بیان کیے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور انصار مہاجرین کے بعد جو مسلمان آئیں گے، بعد میں کون ہے؟ قیامت تک تمام مسلمین، وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کے بغض، عناد، کجی پیدا نہیں کرنا، کیونکہ صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، صالحین کے لیے جب آپ کے دل میں کجی آئے گی وہ دین کے ٹیڑھا پن ہونے کی وجہ سے آئے گی۔ دین سے آپ ٹیڑھے ہو گئے، وہ دین پر سیدھے چلنے والے تھے، آپ دین سے ٹیڑھے ہو گئے تو دل میں کجی آئے گی۔ تو یہ دعا حقیقت میں اپنے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، کہ جب ہم دین پر صحیح چلیں گے تو ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہوگی، کیونکہ وہ اسی قرآن کو انہوں نے مانا، اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں، اسی قرآن کے طرز پر انہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے اور وہ ہم کریں گے، تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے لیے ایمان کا عقیدہ رکھنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اب یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ایک وہ آپ کا مسلمان بھائی جو زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، یدعو لأخیہ بظہر الغیب، یدعو لأخیہ بظہر الغیب، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے غیر موجودگی میں۔ ظہر غیب، ظہر پیٹھ کو کہتا ہے، غیب تو آپ جانتے ہیں، غیب غیر حاضر، ایک انسان ہے موجود نہیں ہے اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، غیر موجود شخص کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں بظہر الغیب۔ اللہ رب العالمین ایک ملائک کو بھیجتا ہے اور وہ ملائک جو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے، وہ ملائک اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور وہ اس کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ وَلَكَ بِمِثْلِ، جو کچھ تو اس کے لیے مانگتا ہے اللہ وہ چیزیں تمہیں بھی دے۔ دیکھیں نا، یہ نقطہ ہے اس میں کہ اسلام پر عمل کرنے سے یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر پہنچاتے، حقیقت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خیر پہنچاتے۔
کیونکہ اس کا کوئی ایک نقطہ نہیں ہے، بہت سارے نکات ہیں۔ جب اس ترتیب سے آپ زندگی گزارو گے، اس ترتیب سے آپ حقیقی معنوں میں کیا بنو گے؟ مسلم۔ مسلم کا پہلے معنی آپ سمجھ چکے ہیں، وہ جو سلامتی والا ہے، جس سے لوگ بھی سلامت ہیں، لوگوں کے مال بھی سلامت ہیں، لوگوں کے جان بھی سلامت ہے، لوگوں کے خون وغیرہ بھی سلامت۔ اس لیے وہ حرام سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں جو خطاب فرمایا تھا کہ جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، جگہ حرمت کی ہے، مینا حرمت کی ہے، شہر حرمت کی ہے، تو اسی طرح تمہارے مال تمہارے اوپر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے مال، تمہاری عزت ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، تمہارا خون ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا فی یومکم ھذا، اس دن کی حرمت کی طرح، اس شہر کی حرمت کی طرح، اس مہینے کی حرمت کی طرح اور اس دن کی حرمت کی طرح سارے اعتبار سے تمہارے پر حرام ہے۔ تو اب یہ جب مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق یہ مسلم بن جائے، مسلم۔ دوسری روایت میں آپ نے اس کی تشریح کر لی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، تو یہ مسلم ہے۔ اور افضل المسلمین، ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا افضل المسلمین، بہترین مسلمین میں سے یہ ہے، مسلم یہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں کامل مسلم یہ ہے۔ اب اس کے لیے اپنے کیا فائدے ہیں؟ کوئی ایک فائدہ تو نہیں ہے نا، بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ کام کس وجہ سے کرتا ہے ایک مسلمان کے ساتھ؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، یہ میرے رب کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے، رب کے پسند کو اس نے پسند کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص اپنے بستی سے خرجا من قریۃ، اپنے بستی سے نکلتا ہے، اور الی قریۃ الاخر، دوسرے بستی کی طرف جا رہے، رستے میں ایک شخص ملا بستی سے نکلنے کے بعد، کہتے این ترید، کہاں جانا ہے؟ فلاں الی قریۃ فلان، فلاں بستی میں جانا ہے۔ ما ترید، تیرا ارادہ کیا ہے وہاں جانے کا؟ کہتے فلان، فلانی شخص سے ملنے کا ارادہ ہے۔ تو آگے سے پھر انہوں نے سوالات کیے، آپ کو ان پر قرضہ ہے، ان کا تجھ پر کوئی احسان ہے، اس کے اتارنے کے لیے جا رہے کہ نہیں؟ کس لیے جا رہے؟ وہ مومن بندہ ہے، اس مومن بندے کے محبت کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، مومن ہونے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اس لیے اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے، اس طرح تیرے رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ عمل انسان نے اپنے لیے کر لیا ہے۔ اللہ کا محبت جب بندے کو مل جائے، باقی کیا بچا؟ کامیابی ہے۔ لیکن یہ محبت ساتھ میں ان کے سوالات موجود ہے کہ آپ کو ان پر کوئی لینا دینا ہے، دنیاوی اغراض و مقاصد نہ ہو، ابتغاء مرضات اللہ، جو قرآن نے شرط لگایا، اللہ کی رضا اس میں مقصود۔ اب اس اخوت کو قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا لفظ اخوت استعمال کیا ہے۔ سورۃ النساء میں من قتل مؤمنا متعمدا، جان بوجھ کر قتل کا عنوان ذکر ہوا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیت کے مسائل ذکر کیے ہیں، قصاص ہے، دیت ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، لیکن ساتھ میں فرمایا فمن عفی لاخیہ من شیء، ایک شخص ہے اس نے مسلمان کو قتل کیا ہے، اگرچہ جان بوجھ کے قتل کیا ہے یا قتل خطا، غلطی سے ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی مسلمان بھائی کی وجہ سے
جو اس نے قتل کیا ہے اس کے لیے اس نے کوئی عفو درگزر کر لیا ہے. دیکھو یہاں لفظ آخی استعمال کرتے ہیں. یہ محبت کا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ، بائی. یہ بائی کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں محبت ہے. انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوموں کو باوجود کافر ہونے کے، شعیب علیہ السلام خطاب کر رہے، موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سارے خطابات اب سورۃ اعراف میں پڑھ رہے. اخوہم صالحہ، اخوہم شعیبہ، اخوہم ہودا، ان کے بھائی، ان کے بھائی، ان کے بھائی. اور جب خطاب کرتے ہیں تو اے میرے بھائیوں. آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی وجہ سے بھائی ہے، اسلام ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اخوت اسلامی نہیں ہے، اخوت نسبی ہے آدم علیہ السلام کے اعتبار سے. تو کافر کو بھائی کہنے میں بھی ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے کہ تم تو میرے بھائی ہو، بھائی کو چاہیے کہ بھائی کی بات مانے. بھائی کا رشتہ ایک قریبی رشتہ ہے. جس طرح ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا فرعون جابر ظالم ہے، جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى. سرکشی اس نے کر لی ہے، جاؤ اس کو دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے اپنے لیے بھی، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اے اللہ تو مجھے نبی بنا کر بھیجتا ہے فرعون کی طرف، وہ تو بڑا ظالم ہے، تو میری یہ درخواست ہے مجھے بولنے کی قوت عطا فرما دے. کہیں اس ظالم کے سامنے جا کے میں کھڑا ہوں اور اس کا روب مجھ پر طاری ہو جائے، میرے زبان کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس سے مجھے بچانا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک زبردست روب دیا تھا فرعون کے اوپر. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرتے تھے، اور یہ کوئی دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں ایک موسیٰ ہے علیہ السلام، اور اس کے ساتھ بھائی اللہ نے نبی بنایا. باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک موقع کے ساتھ فرعون کے ایک شخص کو قتل بھی کیا ہے، اور اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اس بستی میں جاؤ اور فرعون کو اپنا دعوت پیش کرو. آپ اندازہ لگائے کہ اس بندے کا فرعون پر کتنا روب ہوگا. ایک شخص کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جب جوش میں آیا، سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حال ذکر کیا ہے، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں. کس نے پکڑا تھا؟ رب کو کوئی پکڑ سکتے؟ انا ربکم الاعلی، میں تو رب ہوں. اپنے آپ کو رب بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح ڈرپوک انسان ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے وہ پھر کندھے مارتے ہیں نا، مجھے چھوڑ دو، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا. کس نے تمہیں پکڑا؟ تم تو رب ہو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دینا. مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی بھی چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی پر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں احسان نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب سے نبوت دلائی. بہت بڑا عظیم مرتبہ اللہ نے دیا. اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا سبب ساتھ ہے، کیونکہ تقدیر اللہ نے لکھا ہے مع اسباب، اسباب کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کام کے لیے یہ سبب ہوگا، اس کام کے لیے یہ سبب ہوگا. تو ساتھ میں کیا فرمایا؟ اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے سے میرے بازو مضبوط کر دے اور میرے کمر مضبوط کر لے. معلوم ہوا کہ مسلمان کے بازو ہے. جب مسلمان کے بازو بن جائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. مسلمان کا پشت پناہ بن جائے، اس کی پیٹھ کے پاس کھڑا ہو، جو اس پر حملہ اور کرے ہوگا وہ مجھ پر حملہ ہوگا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. جہاں بڑے سطح پر اللہ نے قانون رکھا ہے وہاں چھوٹے سطح پر بھی رکھا ہے، اور ان کے آپس میں
فساد اور لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور پیدا نہ ہونے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں شریعت میں، جس کو آج مسلمانوں نے بالکل پامال کر دیا ہے۔ کاروباری لوگ، جو بھائی کاروبار کرتے وہ جانتے ہیں، جو بھائی نوکری کرتے وہ جانتے ہیں۔ ایک بھائی نوکری کرتا ہے، اس نوکری کو برباد کرنے کے لیے دوسرا مسلمان آ کر کے وہ اپنا درخواست پیش کرے گا، اگر اس کی 50,000 تنخواہ ہے تو یہ کام میں 30 میں کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے پہلے سے اس کا نفی کر دی ہے۔ لا یخطب علی خطبۃ اخیہ ولا یصوم علی صوم اخیہ، بخاری کی روایت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر میں رشتے کا پیغام دیا ہے، منگنی کرنا چاہتے ہیں، اس گھر میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہو کہ فلاں شخص اس گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ رشتے کا دعوت نہیں دے سکتے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس لیے ان کی بات چل رہی ہے، کیونکہ اس کو نقصانات ظاہر ہے نا، کہ اگر وہ رشتہ آپ کے رشتے کی وجہ سے رہ جائے یا اس میں فساد پیدا ہو جائے تو دو بھائیوں کے درمیان میں قنا پیدا ہو جائے گا، نقصان پیدا ہو جائے گا، دلوں کے اندر کدورت پیدا ہو جائے گی۔ تو شریعت نے پہلے سے نفی کر دی، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ہاں پھر ساتھ میں فرمایا الا ان یأذن لہ، اگر اس شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی رشتہ پوچھنا چاہتے ہیں اور پھر وہ آپ کو اجازت دے دے کہ بھائی میں نے فلاں سے رشتے کا پوچھا ہے اور مجھے کسی نے بتایا کہ آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں لیکن میرے وجہ سے نہیں پوچھنا چاہتے، تو میرے طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ بھی پوچھ لے۔ اگر ان کے آپ کے ساتھ بن جائے رشتہ تو آپ کے ساتھ کر لے، میرے ساتھ بنتے تو میرے ساتھ کر لے۔ فرمایا بِإِذْنِ اخی، مسلمان بھائی کی اجازت سے پوچھ سکتا ہے، اجازت کے بغیر نہیں پوچھ سکتا۔ دوسری بات اس حدیث میں بتائی علی صوم اخیہ، بھائی مسلمان کسی سے سودا کر رہا ہے، اس کے سودا پر اب سودا نہیں کرو گے۔ اب تو یہاں معاملہ ہی الٹ ہے، اس لیے وہ رزق کمانا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کتنا مشکل کر دیا۔ لوگ اتنے بے چین ہیں، جو چیز سب سے زیادہ چین اور سکون والا ہے وہ آج مسلمانوں پر سب سے زیادہ بے چینی کا سبب ہے۔ چین و سکون والا کیوں ہے؟ اگر ایمان بندے کا صحیح بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں تو ان کا پانی کا قطرہ بیوی کے رحم میں جمع ہوتا ہے، 40 یوماً، 40 دن تک ماء پانی ہوتا ہے۔ پھر جب 40 دن گزرتے ہیں تو پھر وہ خون کا قطرہ بن جاتا ہے، 80 دن ہو گئے۔ پھر جب 40 دن مزید گزرتے ہیں، 120 دن جس کو 4 مہینے کہہ دے، تو وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ثم یرسل الملک، پھر اللہ تعالیٰ ایک ملائک کو بھیجتا ہے اور 4 پیغامات، 4 فیصلے اس کے لے آتے ہیں۔ ان 4 باتوں میں سے رزق ہو، اس کی رزق کا مسئلہ ہے۔ اب رزق لکھ دیا ہے، اس بچہ یا بچی کا، اس بچے یا بچی کا رزق اتنا ہوگا۔ اب چاہے یہ سر زمین پہ رکھ کے بھاگے، ٹانگیں آسمان کی طرف کر لے، جس کو ہمارے ہاں تیز دوڑ کہہ دے، اور چاہے یہ سکون سے اپنے رزق کا وہ حصہ تلاش کرے، ملے گا اتنا۔ اور اگر اس کو دلائل کے طرف نہیں جائیں گے نا تو آپ معاشرے میں دیکھ لیں، بعض لوگ بیچارے ان کو 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے کا نیند کا موقع نہیں ملتا ہے۔ وہ ایک دفتر سے آتے ہیں، پھر کالونی میں پیاز بیچتا ہے، پھر وہ آلو بناتے ہیں، پھر وہ مچھلی بناتے ہیں، پتہ نہیں، لیکن ان کی مزدوری آپ دیکھ لیں، اور جو سکون سے کماتے ہیں ان کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ قانون اللہ نے اٹھل کر دیا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، سورۃ بنی اسرائیل۔ جو دنیا مانگتا ہے ہم ان کو دیں گے، کتنا دیں گے؟ جتنا ہم چاہے، اس کی چاہت پہ تھوڑی دیں گے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ فرماتے تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مرضی میری چلے گی۔ اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، انہ علیم حکیم، ان حکمتوں کو انسان کم جانتا ہے۔ جس حال میں اللہ بندے کو رکھتا ہے اس حال میں رکھنے کا حقدار ہے، وہ مستحق ہے وہ۔ اگر اس حال سے اللہ اس کو بدلے گا تو فساد بنتا ہے۔ لو بسط اللہ رزق لعبادہ لبغوا، اللہ فرماتا ہے سب کو میں مالدار بنا دوں گا، میں تو اس پر قادر ہوں، ایک کو دے سکتا ہوں دوسرے کو نہیں دے سکتا ہوں۔ لبغوا، پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کریں گے، یہ امن سے نہیں رہیں گے، پھر سب مالدار ہوں گے
یہ فساد کریں گے، ان میں کوئی نوکر نہیں ہوگا، سب صاحب ہوں گے، بڑے ہوں گے، ان کے ہاں فساد کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں۔ اور سارے بندوں کو اللہ گھر بیٹھے کھانا دے سکتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ تیار کھانے پر ابن آدم فسادی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے سب کو کام پر لگایا ہے۔ صبح نکلو، رات کو آؤ، تکے ماندے چارپائی میں پڑ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو کم عقل انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، غور فکر کرنے کے بعد نتیجے پر پہنچتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، کاش کہ ہم حقیقت میں اس بات کو سمجھیں، اور جب اس بات کو ہم حقیقت میں سمجھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہمیں خود ہوگا، خود ہم سکون سے ہوں گے۔ میرے مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے گا، مال میرا امن میں ہوگا، عزت میرا امن میں ہوگا۔ جب مجھ سے لوگ امن میں ہوں گے تو میں بھی لوگوں سے امن میں ہوں گا۔ امن کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہر آدمی مومن مسلم بن جائے، امن ہو گیا۔ پھر پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ چوکیدار کھڑا ہو ہر چوراہے پر، یہ تو فساد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فساد نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینے میں صحابہ کرام کے دور میں آپ بتا دیں پولیس کا نظام کیا تھا، کہاں کہاں چوکیدار کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تو جیسے جیسے معاشرے میں فساد آیا تو ویسے ویسے ان کے لیے انتظامات بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام اور ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلامی اخوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقت میں مومن بن جائے، مسلم بن جائے تو ہماری کامیابی ہے، دنیا بھی امن کا گہوارہ ہے اور آخرت بھی نجات کے لیے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ فرمائے مومنین آپس میں بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ دینی امور جتنے بھی ہیں، وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، جب تک اللہ کا خوف بندے کے اندر پیدا نہ ہو وہ انجام نہیں دے سکتے۔ اگر انجام دیں گے بھی تو وہ عبادت کما حق ہو عبادت نہیں کہلائے گا، کیونکہ اصل عبادت وہ ہے اور اصل اللہ کی رضا وہ ہے جو اللہ کے لیے کیے جائے، اللہ کی وجہ سے کیا جائے، اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے لیے کیا جائے، تب وہ عبادت۔ اس لیے منافق کے اور مومن کے ایمان اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ منافق عبادت کرتا ہے، وہ حج بھی کرے، وہ جہاد بھی کرے، لیکن وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، وہ معاشرے کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، مسلمانوں کا غلبہ ہو اس کی وجہ سے کرتے ہیں، یا مسلمانوں کے اندر کوئی فساد پیدا کرنے کے لیے طاق میں بیٹھا ہوئے مسلمانوں کے صفوں میں اس لیے کھڑے ہیں، اس لیے صدقے بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حجوں میں بھی جاتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مومن کا عبادت اللہ کے خوف سے ہے، دلی ایمان سے ہے، اور منافق کا عبادت وہ ظاہری سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی مومن بنائے تاکہ اللہ کے بارگاہ میں ہماری نجات ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعداء الدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا